اسماعیل اگین ہاسپٹل بڑا بیر کی جانب سے ڈاکٹر عرفان کا سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز آپ نے بے خوابی کے بارے میں ویڈیو دیکھی ہوگی، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بے خوابی کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ آپ ڈسٹربڈ سلیپ کے شکار ہیں، یا آپ بے خوابی کے شکار ہیں، یا آپ کی نیند میں کوئی خلل ہے، یا آپ کی نیند کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی نیند کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے میں مختصر سی بات کرنا پسند کروں گا، اور آخر میں پھر اس کے علاج پہ بات کریں گے، اور بالکل آخر میں اس کا جو گھریلو طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، یا ڈاکٹر تک آپ نہیں پہنچ پاتے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس، تو پھر گھریلو طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ گھریلو علاج اس کا مستقل حل نہیں ہوتا، البتہ آپ کی تکلیف میں کمی لا سکتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نیند میں خلل، بے خوابی یا ڈسٹرب سلیپ، اس میں یہ علامات انسان محسوس کرتا ہے کہ جب یہ رات کو سونے لگ جاتا ہے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ بستر پر لیٹا رہتا ہے، اور اس پہلے آدھے گھنٹے میں اگر یہ سو نہ سکے تو یہ بے خوابی کی بہت بڑی علامت ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ماحول، یعنی کہ جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں وہاں کا ٹمپریچر ٹھیک ہے، بہت گرمی تو نہیں ہے، بہت سردی تو نہیں ہے۔ اگر گرمی یا سردی کا مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ کی نیند میں خلل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیماری کی کیفیت نہیں بلکہ ماحول کی وجہ سے ہے۔ تیسری اہم بات جو بے خوابی میں انسان محسوس کرتا ہے، اس میں یا تو یہ بہت صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ فجر کی اذان سے بھی پہلے یہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سورج نکلنے کے 2-3 گھنٹے بعد بھی سویا رہتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب شروع ہوا ہے، اور اس وقت جب یہ اٹھتا ہے تو بدن میں درد ہوتا ہے، ٹیسیں ہوتی ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو سست اور کاہل محسوس کرتا ہے، کام کرنے کو جی نہیں کرتا، گھر سے باہر جانے کو جی نہیں کرتا، تو یہ بھی بے خوابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بے خوابی کے شکار ہیں یا آپ کی نیند میں کوئی خلل ہے تو پھر دن کے وقت آپ کو نیند آتی ہے، حالانکہ دن تو کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے ہے، تو اس وقت آپ کو نیند آتی ہے، اور جب آپ کو موقع مل جائے تھوڑا سا بھی آپ سو لیں گے تو پھر تمام رات آپ کو جاگنا پڑتا ہے، تو اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ یہ صحت مند لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ گرمیوں کے لمبے دنوں میں 1-2 گھنٹے تک کیلولہ کرے۔ کیلولہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو دوپہر کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی نماز ظہر کے بعد اگر 1-2 گھنٹے تک یہ سستالے سو لے تو بہتر ہوتا ہے، باقی دنوں میں سونا نہیں چاہیے۔ تو یہ اس کی بنیادی علامات ہیں جو میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دی، اور بھی بہت سارے اس میں علامات ہیں، لیکن اس کو ڈاکٹر کی حد تک ہی سمجھنا ضروری ہوتا ہے، مریض کے لیے اس کا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح اس میں کان بجتے ہیں، آنکھیں جلتی ہیں، شور شرابہ برا لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب 2 باتیں جو ہم نے کی ہے کہ یا تو صبح سویرے اٹھتا ہے یا پھر صبح 10 بجے اٹھتا ہے، تو دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنا یا اس سے تھوڑے دیر پہلے اٹھ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، صحیح طریقہ ہے، لیکن سورج طلوع ہونے سے بعد سوتے رہنا یہ اچھی بات بالکل نہیں ہے۔ اس سے مزید بیماریاں بدن میں پھیل جاتی ہیں، اور آدمی جو ہے نا ذہنی بیمار ہو جاتا ہے۔ اب اس میں 3-4 بیماریاں ہیں ذہنی یا سائیکیٹری کی، جس میں اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سائیکوسس ہے، مینیا ہے، ہائپومینیا ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹر ہی پھر ڈیسائیڈ کرے گا، جب آپ کی پوری ہسٹری لے گا، دیکھے گا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتے کسی وجہ سے 15 دن تک، 20 دن تک، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گھریلو طور پر اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے، پاپی سیڈ، کوکنار کے تخم یا کاشکاش، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو افیم کا جو ڈوڈا ہوتا ہے
اس کے اندر اس کی جو بیج ہے یہ پائے جاتے ہیں. عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے, بچے بھی کھاتے ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں, بڑا لذیذ ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹیبل سپون یعنی جس سے کہ ہم چاول کھاتے ہیں, 1 چمچ رات کو 1 گلاس میں ڈال دے, پانی سے بھر دے اور ڈھکن لگا دے, اور صبح اٹھ کے اس کو گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیں. پانی سے آپ ضروری بات ہے کہ پانی سے چھان چکے ہوں گے. پیسنے کے بعد اس کو 1 گلاس دودھ میں شامل کریں اور اس کو 1 جوش دے دیں, یعنی بہت زیادہ اس کو ابالے نہیں, تقریباً 3-4 منٹ تک اس کو آگ پر رکھے تاکہ اس میں جیسے ہی یہ ابلنا شروع کر دے تو اتار دیں, اور اس صبح کے وقت آپ پیے. جب وہ ہضم ہوگا آہستہ آہستہ, کیونکہ دودھ تقریباً 6 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے, تو آدھا دن گزر چکا ہوگا اور آپ میں تھکاوٹ کام کاج کی وجہ سے جو تھوڑی بہت تھکاوٹ انسان کو آ جاتی ہے, تھکتا ہے, تو سورج ڈلنے کے بعد 1-2 گھنٹے بعد جب آپ بستر پہ جائیں گے تو پرسکون نیند میں چلے جائیں گے اور آرام سے سوئیں گے. پھر رات کو بار بار آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی. یہ کام یعنی کشکاش کو بھگو کر اگلے دن پیس کر 1 گلاس دودھ میں ملانے کے بعد یہ 3 سے 5 دن آپ کر سکتے ہیں. زیادہ بھی آپ کریں گے تو بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا زیادہ استعمال پھر آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اکثر جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو گرم ہے, یہ تو یہ ہے, تو اس کی خاصیت بالکل گرم نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ برین ٹانک ہے. یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور دماغ میں جو خواب یا نیند بننے کے جو عوامل ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کر کے ٹھیک کر دیتا ہے, اور آپ آرام سے پرسکون نیند میں چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس کی کچھ اور جہتوں پہ بات کریں گے, اور آپ اس سے سیکھیں گے, اپنے بچوں کو, فیملی ممبرز کو سکھائیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی خواباور گولی استعمال نہ کریں. اس کی عادت پڑ جاتی ہے, اس سے آپ کے یہ جو مسلز ہیں یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, مردوں میں مردانہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, اور آخر پھر اس کی عادت ایسی لگ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ٹیبلٹ یعنی نیند اور جو گولی ہوتی ہے وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ کی زندگی اجیرن ہوتی ہے. تو اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس طرح کے کوئی کام نہ کریں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے, پسند آ رہی ہے, آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, کمنٹس کیجئے, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے جائیے تاکہ ہمارے پاکستانی اور افغانی بھائیوں کو یہ معمولی جو انفارمیشنز ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے, آپ توانا ہو سکتے ہیں, آپ کا حافظہ ٹھیک رہ سکتا ہے, اور آپ کی صحت ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے. اللہ آپ کو صحت مند رکھے. اللہ حافظ.